بطول اوزارا درۃ النورہ انسیہ ہورہ راضیۃ مرضیہ صدیقہ طاہرہ. اللہ اکبر. کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ جس کی تسبیح عبادت کا خاتمہ. اس کے آگے کوئی عبادت نہیں ہے. تسبیح زہرا پر وہ عبادت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علی کے بے سے شروع ہوئی زہرا پہ تمام ہوئی. بطول کا خطاب یا مریم کو ملا یا شہزادی کونین کو. یہ لفظ تبتل قرآن میں موجود ہے. اس کی ایک صورت ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ وہ کسی نہ کسی اور صورت میں قرآن میں موجود ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کی گرامر قواعد اور اصولوں کے مطابق جیسے لفظ ابوس قرآن میں ہے اور اس کے معنی بھی عباس کے ہی ہیں، اسی طرح لفظ بطول تبتل کے معنوں میں قرآن میں موجود ہے. لیکن اللہ نے بمانی بطول اوزارہ، اوزارہ کا لفظ مریم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن شہزادی کو جب بطول کہا گیا تو اس کے ساتھ بطول اوزارہ. یہ ایک وسیع معنی میں لفظ ہے کہ جہاں طہارت اور پاکیزگی کی وہ حد کہ جس کے لیے کہا گیا کہ پیغمبروں کی بیٹیاں بطول ہوتی ہیں، نبی کی بیٹی بطول ہوتی ہے. میں اس طرح تو شرح نہیں کرتا ہوں جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تشریح کی جاتی ہے. میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آخری منزل بس یہ ہے کہ تاہا، یہ طہارت کی پاکیزگی کی آخری منزل ہے بطول. مثال اس کی یہی دی گئی کہ ظہر کا وقت تھا تو تشریف لائے حسن مجتبیٰ، اور اسما نے یہی کہا کہ پھر ہم نے شہزادی کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب آئے تطہیر کے معنی کیا ہیں اور کیسے دنیا پر واضح کیا جائے کہ ہمارے پورے دین میں لفظ تطہیر کا کیا مقام ہے. آیت قرآن کی ہی ہے اور مفسرین نے چاہا کہ بہت سے لوگوں کے لیے لفظ تطہیر استعمال ہو، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صاحب تطہیر شہزادی ہی کو کہتے ہیں. بطول کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہو گئے کہ انبیاء کی بیٹیاں بطول ہوتی ہیں، لیکن اگر شہزادی کو خطاب ملا ہے بطول کا تو مریم کو اگر ملا تھا بطول کا خطاب تو اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. اس لیے کہ جب آپ لغت عرب کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بطول کے بہت سے معنوں میں ایک معنی اور بھی ہیں عربی لغت میں، اور وہ ہے درخت کی پیوند کاری. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا عرب میں کہ
ہندوستان میں تو خیر اور پاکستان میں بھی، اور لیکن ایک زمانے میں ہندوستان میں تو خیر بہت زیادہ ہی تھا اور اب بھی ہے، کہ ایک ہوتا ہے تخمی آم اور ایک ہوتا ہے قلمی آم. ان دونوں میں فرق ہے. تخم بیج کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو کہ گٹھلی سے درخت لگایا گیا اسے تخمی آم کہتے ہیں، اور قلمی آم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں قلم کاٹ کر لگائی جاتی ہے. اور قلم لگانے کا طریقہ یہ ہے، قلمی آم بنایا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے، اور جتنے آپ قلمی آم کھاتے ہیں وہ سب بنائے گئے ہیں، یعنی وہ پیدائشی نہیں تھے، اب وہ رائج ہیں. اس کا طریقہ یہی تھا کہ تخمی درخت میں کسی دوسرے درخت کی شاخ کو کاٹ کر تنے کے ایک حصے سے کاٹ کر اس شاخ کو جوڑا جاتا ہے، اور جوڑ کر وہاں پر مٹی لگا کر اوپر سے کوئی بوری وغیرہ رسی سے کس کے باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ شاخ آپ سے آپ تنے سے غذا لینا شروع کر دیتی ہے. اس کو شجر کی پیوند کاری کہتے ہیں. اور اسی سے جو شاخ ہوگی اس میں جو پھل آئے گا وہ اب تخمی نہ رہا، بلکہ وہ دوہرے مزے کے ساتھ اپنا ایک الگ مزہ پیش کرتا ہے اور وہ قلمی آم ہو جاتا ہے. اسی طرح جتنے تقریباً 3,500 قسمیں آموں کی ہیں جو بنائی گئی ہیں تخمی سے قلمی کی. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز خاصی تعداد میں بیان کر دی جائے اور پہلے سے معلوم نہ ہو تو اس کے لیے بعض ذہنوں میں لفظ یہی آتا ہے، دیکھیے کر دیا مبالغہ، ہم نے تو 3,500 آم نہیں کھائے کہ اتنی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ نہ باغوں کے مالک ہیں، نہ آپ ذمہ ہیں، اور نہ کراچی میں آپ آم کی قدر جانتے ہیں، اور نہ کراچی میں آم ہوتا ہے. کراچی والے آم کیا جانے کہ آموں کی فصل کیا ہے، آم کی قدر کیا ہے، آم کا احترام کیا ہے، آم کے مزے کیا ہیں، آم کی فصل کیا ہے. بات سے بات نکلتی ہے. اندرا گاندھی جب امریکہ پڑھنے گئیں تو باپ کو اپنے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو خط لکھا کہ یہاں امریکہ میں یہ مزے ہیں، اور ظاہر جو امریکہ کے مزے ہیں وہ سب خط میں لکھے تھے. تو نہرو نے بیٹی کو لکھا کہ سارے مزے اندرا تمہیں وہاں مل گئے ہوں گے لیکن آم تو نہیں ملے ہوں گے، اور جب آم نہیں ملے ہوں گے تو کوکتی ہوئی کوئل بھی تمہیں نہیں ملی ہوگی وہاں، اس لیے کہ کوئل وہیں ہوتی ہے جہاں آم ہوتا ہے. تو یہ ایک اصطلاح ہے. ایک ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک مذاکرہ ہوا تھا، اس میں بہت بڑے پروفیسر احمد نے یہ بات کہی تھی کہ کوئل کی کوک یورپ والے اور امریکہ والے کیا جانے، اس لیے کہ پپیہے اور کوئل کی آواز اردو شاعری کی جان ہے. اردو نظم کی جو جوش کو پڑھے گا، فیض کو پڑھے گا، مجاز کو پڑھے گا، اسی کو پتہ چلے گا کہ پپیہا کیا ہے اور کوئل کیا ہے. تو اسی طرح جیسے بھونرا ہے اور پھول ہے، شمع ہے اور پروانہ ہے، یہ سمبلز ہیں. تو اسی طرح تابہ امروہی صاحب ایک شاعر گزرے ہیں، چونکہ امروہہ جو ہے وہ آم کا شہر ہے، اس کا جو نام ہے وہ آم سے ہے. پتہ ہے آپ کو اس کا نام آم سے بنا ہے، امروہے کا نام. یہ جو امام باڑہ ہے امروہے کا، تو یہ پورا شہر ہے ایک. تو امروہے میں ایک جھیل تھی، اس میں رہو مچھلی ہوتی تھی اور وہاں آم کے درخت ہوتے تھے. تو سادات نقوی کے جو موری سے اعلیٰ تھے، جن کو شاہ ولایت کا خطاب ملا اور جن کا وہاں مزار ہے اور جن کے مزار پہ میں گیا ہوں اور میں نے زیارت کی ہے ان کی، اور وہاں امروہے میں مجلسیں بھی پڑھی میں نے. وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں بچھو بہت ہوتے ہیں، لیکن بچھو ٹہلتے پھرتے ہیں، آپ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیجئے وہ کاٹتے نہیں. یہ شاہ ولایت کی کرامت ہے. ان کا نام سید شرف الدین حسین نقوی تھا،
ان پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب موجود ہے لکھی ہوئی، ان کی سوانحات لکھی میں نے. تو وہ بچھو جو ہیں وہ کاٹتے نہیں ان کے مزار پہ، اور کئی ہزار بچھو ٹہل رہے ہیں، اٹھا لیجیے ہاتھ پہ رکھ لیجیے، کاٹیں گے نہیں. ایک یہ بھی خاصیت ہے اس بچھو کی کہ اگر آپ اس کو امریکہ لے جانا چاہیں تو وہ چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ وہاں پر مزار پہ ایک مدت مقرر کرنا پڑے گی کہ ہم تجھے 1 مہینے کے لیے لے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم تجھے چھوڑ جائیں گے. تو 1 مہینے تک تو وہ نہیں کاٹے گا. اگر آپ نے 1 دن زیادہ کر دیا تو پھر وہ امریکہ میں آپ کو ڈنک مار دے گا کہ تاریخ جو مقرر کی تھی ہمیں پہنچا دو. تو شاہ ولایت کو حکم ملا تھا وہاں جاؤ جہاں امب اور رہو ہے. امب کہتے ہیں سنسکرت اور ہندی میں آم کو، امبا، اصل نام اس کا امبا ہے، اس سے آم بنا. تو امب رہو، تو امب رہو سے یعنی آم اور رہو مچھلی سے اس کا نام امروہا ہو گیا. تو تابع امروہوی نے ان تمام آموں کی قسموں پر ایک طویل مثنوی لکھی ہے کہ کتنے آم پائے جاتے ہیں صرف ایک علاقے میں، ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کے مزے کیا کیا ہیں، ان کے رنگ کیا کیا ہیں. وہ مثنوی میرے کتب خانے میں، اور کتب خانہ آپ کہیں بہت دور نہیں، انچولی میں ہے. تو وہ آم بنائے گئے ہیں، یہ دسہری، یہ لنگڑا، یہ چوسا، یہ طوطا پری، یہ سارے جو نام رکھے گئے اس کے، یہ سب نام رکھے ان ذمہ داروں نے، سادات نے، جنہوں نے پیون کاری کر کے کئی آموں کے مزوں کو ملا کر ایک آم بنایا. تو ہوا یہ، اس کا قصہ یہ ہوا کہ آم جو تخمی ہوتا ہے وہ کافی اونچا جاتا ہے، اور اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا اور لفظ بھی ہے کہ جب درخت چھا جائے یعنی پھیل جائے چاروں طرف گولائی میں، تو اس کے لیے اردو میں ایک لفظ ہے چھتنار. چھتنار درخت یعنی چھا گیا، سائے دار ہو گیا. تو لفظ چھتنار اصل میں آیا ہے بیری کے درخت کے لیے. بیری کا درخت جو ہے وہ اس طرح چھا جاتا ہے کہ بالکل چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں چھتنار درخت، وہ سایہ کر لیتا ہے. عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں سدرا، سدرا. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم لے گئے اپنے نبی کو سدرا تک. اب وہاں کوئی درخت ہے، سدرا کا ترجمہ بیری ہے. اب بیری آپ کے یہاں بڑا اہم ہے. بیری کی شاخیں مردے کے ساتھ قبر میں بھی رکھی جاتی ہیں، اور مردے کو نہلانے میں بھی بیری کے پتیاں کام آتی ہیں. بیری بہت پاک اس لیے ہو گیا درخت کہ شرع فقہ میں آ گیا، اس لیے کہ سدرا تک پیغمبر گئے، بیری کے درخت تک. اب وہاں کوئی بیری کا درخت تو نہیں لگا، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سدرا کسے کہہ رہا ہے، لیکن پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی کہ جو بیری کے درخت کو کاٹے، سرسبز بیری کے درخت کو کاٹے، اللہ اس پہ لعنت کرے. یہ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں یہ حدیث آ گئی، تو لوگ سمجھے چونکہ مردے کو نہلاتے ہیں اس میں بیری اور پاکیزہ اور بیری کی پتیاں پانی میں ڈالتے ہیں، مردے کو جب غسل دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے یہ حدیث آ گئی. نہیں، یہ حدیث کب کہی تھی پیغمبر نے؟ پیغمبر کی ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہونے والا ہوتا تھا اس پہ پیغمبر کی ایک حدیث پائی جاتی ہے قیامت تک. آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تو حسین کی قبر صحرا میں تھی، وہاں کوئی سایہ کرنے کو تیار نہیں تھا. اچانک قبر کے سرہانے سے ایک درخت پھوٹا، اور وہ درخت بڑھنا شروع ہوا، اور چھتنار یعنی پوری قبر پہ چھا گیا. وہ بیری کا درخت تھا. جب سایہ ہو گیا تو ہارون رشید کو بتایا گیا کہ ایک درخت ایسا نکلا ہے قبر حسین پر جس نے دھوپ کو چھپا لیا اور سایہ ہو گیا. تو ہارون رشید نے کہا اس درخت کو کاٹ دو اور حسین کی قبر کو دھوپ میں کر دو. جب وہ درخت کاٹا گیا تو لوگوں نے کہا اب پیغمبر کی حدیث سمجھ میں آئی، جو بیری کے درخت کو کاٹے خدا اس پہ لعنت کر. دیکھیے درخت، گھبرا نہ جائیے گا کہ بھئی موضوع شروع کر دیا اور درخت پہ بولنا شروع کر دیا اور پیڑ پہ بولنا شروع کر دیا. اللہ نے دین کو درختی کہا ہے. ضرب اللہ مثلا کشجرۃ طیبۃ کلمۃ طیبۃ. ہمارے دین کی سورہ ابراہیم آیت اس میں ہے، اور اس کو آیہ شجرہ کہتے ہیں.
یہی شجرہ طیبہ ہے, یہی بی بی سیدہ کا شجرہ ہے. اسی آیت میں شجرہ بیان ہوا. اللہ کہتا ہے کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ مثل بیان کرتا ہے مثال کے طور پہ. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مثلاً, مثلاً کا ترجمہ مثال کے طور پہ یوں سمجھو کہ ایک درخت ہے, ایک شجر ہے جو پاکیزہ ہے, طیب ہے. مثال کلمہ طیبہ کی ہے. کلمہ طیبہ ایک درخت ہے, ایک پاکیزہ درخت ہے. ذکر کر چکا, پہلی تقریر میں بھی کیا تھا, پاکیزہ درخت. تو اللہ مسئلے کہتا ہے, مثل کہتا ہے. ہم بھی مسئلے بولتے ہیں, اللہ بھی قرآن میں مسئلے بیان کرتا ہے. ایک دو نہیں ہیں, بہت سی مسئلے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. تو مسل جو ہوتی ہے, اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو, اگر معلوم نہ ہو تو لوگ کہیں گے ایسا ہوتا ہی نہیں, اور فوراً کہے گا مبالغہ ہے. یعنی جو ہو نا, جس کا امکان ہی نہ ہو وہ مبالغہ ہے. ان کا بھائی یہ کام تو نہیں ہو پائے گا جناب. کیوں بھائی نہیں ہو پائے؟ بھائی یہ تو کام ٹیڑھی کھیر ہے. کھیر اور ٹیڑھی, دیوار ٹیڑھی ہوتی ہے, پلاٹ ٹیڑھا ہوتا ہے, کپڑا ٹیڑھا ہوتا ہے, آدمی ٹیڑھا ہوتا ہے. کھیر کیسے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ یہی مبالغہ ہے, اسی کو مبالغہ کہتے ہیں. لیکن بات سمجھانے کے لیے مسئلہ بیان کرنی پڑتی ہے, ورنہ کلمہ درخت تو نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ سمجھا رہا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ایک درخت ہے, دین درخت ہے. اب درختوں کا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے؟ مبالغہ ہے. اب ہم کیا کریں, مبالغہ غلو ایک چکا چلا ہوا ہے. اور کس طرح میں سمجھا رہا ہوں, لیکن کسی کی عقل میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ غلو, غالی, مبالغہ یہ سب کیا ہے, کائے کی پریشانی ہے. وہ چلے وہاں سے موسیٰ مدائن سے بیوی بچوں کو لے کے, سردی اتنی تھی جیسے یہ ہو رہی. ظاہر ہے کہ ایسی ہوئے گی کہ بیوی سردی سے کانپ رہی ہوں گی. تبھی تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ نے بیوی سے یہ کہا, ہم کو وہ دور سے آگ نظر آ رہی ہے, ٹھہرو ہم تمہارے لیے آگ لاتے ہیں تاکہ ذرا گرمائش ہو جائے اور تم تاپ سکو. تو اس میں بچے کا بھی ذکر ہے, حال کا ذکر ہے. بال بچے کو چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے وہ گئے, دور سے آگ نظر آ رہی تھی. قریب گئے تو دیکھا ایک درخت تھا, اور وہ شعلوں کے ساتھ روشن تھا, پورا درخت جل رہا تھا. آگ نکل رہی تھی, درخت میں سے شعلے نکل رہے تھے. موسیٰ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا درخت کو جلتے ہوئے. اچھا, جب موسیٰ نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن ایک درخت پایا جاتا ہے, ابھی بھی ہے, وہ ہے چنار کا درخت. اچانک جنگل میں وہ چنار کا درخت انار کی طرح چھوٹنے لگتا ہے, آگ نکلنے لگتی ہے چنار کے درخت سے. اسی کے نام پر ہے پارا چنار. وہاں چنار کے درخت پائے جاتے تھے. اب آپ نے چنار کے درخت کہاں دیکھے؟ نام سنا ہے کہ جلتا ہے, آگ نکلتی, شعلے جیسے انار پھوٹتا ہے ایسے چنار کے درخت سے آگ نکلتی. تو ہے نا, وجود تو ہے, ورنہ موسیٰ نے کیسے دیکھا جلتا ہوا درخت. اب جلتا ہوا درخت اور آگ کے شعلے درخت سے دیکھا تو وہ واپس ہونا چاہے کہ موسیٰ واپس ہو جائیں. تو درخت سے آواز آئی, ڈرو نہیں, میں تمہارا رب ہوں. جلتے درخت سے یہ آواز آئے, میں تمہارا رب ہوں. اگر قصہ ہوتا تو کہتے کر دیا نا شرک. قرآن کی آیت ہے, میں تمہارا رب ہوں. سمجھے نا. وہاں آگ جلائی ہے نمرود نے, اور اتنی جلائی کہ آسمان سے باتیں کرنے لگی, اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا. انہوں نے اس کو گلزار بنا دیا. باہر آئے, اللہ نے کہا نبوت دے دی. یہاں درخت جل رہا تھا اور آواز آئی, میں تمہارا رب ہوں, میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں. دیکھیے, آگ روشن کر کے نبوت دے دی جاتی ہے. کہیں آگ بجھا کے نبوت دی جاتی ہے, کہیں آگ جلا کے نبوت دی جاتی ہے. اب دو صفتیں ہو گئی نبوت جو ملتی ہے, یا آگ جلا کر یا آگ بجھا کر. ہم نے دونوں کو ملایا. پہلے ہم نے آگ جلائی, اس کے بعد یا حسین کہہ کے بجھائی. جلانا بھی نبوت ہے, بجھا. اب درختوں کا ذکر نکل آیا بھائی. تو درختوں کا ذکر قرآن میں ایک سے ایک, جتنے کہیے
تو درخت پہ ہی ابھی پوری مجلس پڑھ دوں، جہاں جہاں قرآن میں درخت ہے اور جہاں جہاں حدیثوں میں درخت کا ذکر ہے، صرف درختوں ہی پہ پڑھتا چلا جاؤں۔ یا علی، یا علی، تم دین کا درخت ہو، میں اس کا تنا ہوں، تم اس کی شاخ ہو، اور اس کے پھول تمام ائمہ ہیں اور اس کے پھل علی تمہارے شیعہ ہیں۔ درخت تو پورا ہو گیا نا، یعنی جڑوں سے لے کر تنے تک، شاخوں تک، پھول اور پھل تک۔ تو جناب علی یہ پیوندکاری درخت میں ہوتی تھی، اس کو عربی میں اگر ایک شاخ کاٹ کر دوسرے درخت میں لگا دی جائے تو ایک نیا پھل تیار ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ شیریں ہوتا ہے جس میں وہ شاخ لگی ہے، اس پیوندکاری کو عربی میں بطول کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ بطول پیوندکاری کے معنوں میں عربی میں کیوں آیا؟ جب تک مریم کا لقب رہا معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ نبوت کا ایک درخت اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک بنایا، وہ درخت ہو گیا چھتنار، یعنی 1,00,000 فصلیں جب دے گا درخت، 1,00,000 نبوت کی فصلیں دے گا تو کتنا چھایا ہوا چھتنار درخت ہوگا۔ لیکن جب 1,00,000 فصلیں دے چکا تو پھل اس کے آنا ختم ہو گئے۔ ایک زمانہ آتا ہے کہ فصل دیتے دیتے ہر درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر پھل نہیں دیتا، لگا رہتا ہے، چھایا رہتا ہے، پھل نہیں آتا۔ بہت سے درخت ایسے ہیں کہ صاحب پھول ہی نہیں آیا تو پھل کیا آئے گا، اس لیے کہ اب درخت بوڑھا ہو گیا تو وہ پھل کا مزہ خراب ہو گیا۔ اس لیے یہ بات نکالی گئی کہ کیوں نہ ایک اچھے جوان درخت کی شاخ کاٹ کر بوڑھے درخت میں لگا دی جائے تاکہ نیا پھل تیار ہو جائے۔ اسی عمل کو بطول کہتے ہیں۔ 1,24,000 فصلیں دے چکا تھا نبوت کا درخت، تو اللہ نے کہا کہ اب پیوند کاری ہو، اب اس میں ایک شاخ لگائی جائے تاکہ نبوت کے درخت کی ایک شاخ نکلے۔ اب دیکھیے شاخ لگانے کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے ایک شاخ کسی درخت کی کاٹتے ہیں اور ترچھی کاٹی جاتی ہے، اسی لیے قلم کہتے ہیں، قلم ترچھا بنتا ہے، ترچھا بنتا ہے، ترچھی شاخ کٹتی ہے، اس کو کاٹ کر پہلے گملے میں، مٹی کے گملے میں مٹی بھر کر اس میں شاخ لگا دیتے ہیں۔ جب پتیاں ہری ہو جاتی ہیں تو اس کو وہاں سے نکال کے اس پرانے درخت کے پاس سے کاٹ کر تنے کو جوڑ کر اس پہ مٹی چڑھا کر اس پہ بوری باندھ کے رسی باندھ دیتے، وہیں سے ایک نیا درخت شروع ہوتا ہے، پرانا چلا جاتا ہے، نیا درخت شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو پھل آتا ہے تو پھر فصلوں ہی پہ فصلیں اور آم پر آم اور پھل پہ پھل آنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کیا کہ پہلے گملے میں ایک شاخ لگائی، اب گملہ کعبہ تھا، شاخ وہاں لگی۔ جب بطول آ گئی تو نبوت کے درخت میں پیوند کاری کی۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ شاخ اتنی مضبوط تھی کہ گملہ ٹوٹ گیا۔ اب جو پیوند کاری ہوئی نبوت کے درخت سے امامت کی، اب جو فصلیں آئیں تو بھائی 12 فصلیں، ابھی تو 12 کے پھل یہ سب سامنے میں۔ 12ویں فصل سلامت، صلوات پڑھیے گا۔ بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، بطول جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو۔ بطول اوزارا، درۃ النورہ، انسیہ ہورہ، راضیۃ مرضیہ، صدیقہ طاہرہ۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس بی بی کی کہ جس کی تسبیح عبادت کا خاتمہ، اس کے آگے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تسبیح زہرا پر وہ عبادت جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علی کے بے سے شروع ہوئی، زہرا پہ تمام ہوئی۔ اب رہ گیا کہ اتنا ذکر شدت کے ساتھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فضائل اس لیے ہیں کہ کسی کو جلایا جائے، تپایا جائے، لوگوں کے آگ لگے؟ آگ لگنا آپ کا اپنا کام ہے، ہم آگ نہیں لگاتے۔ ارے اگر ہمیں آگ لگانا ہوتا تو ہم کوئلے جلا کے پیروں سے بجھاتے کیوں؟ اب یہ تو دیکھیے آپ کے اوپر ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے تمام فرقوں سے سوال کیا جائے نا کہ آپ غالی غالی، مبالغہ مبالغہ، میں آپ کے مبالغے اگر بتانا شروع کروں تو آپ گن نہیں پائیں گے۔
آپ فہرست میں بنانے بیٹھیں گے تو بنا نہیں پائیں گے. اگر ہم تمام عالم اسلام کے مبالغے بتانا شروع کروں میں مقصرین, مقصر لفظ خود مبالغے کا ہے, ورنہ قصر کافی تھا. اتنا قصر کیا علی کے فضائل کے مقصر ہو گئے شدت کے ساتھ. مقصر تشدید آ گئی نا, جہاں تشدید آ گئی تو وہاں تو پھر مبالغہ آ گیا. مقصر, ورنہ رسول اللہ نے کہا تھا قصر کریں گے یا علی یہ تمہارے فضائل قصر کریں گے. غدیر کے خطبے میں فرمایا, اور یہ نام پیغمبر کا رکھا ہوا ہے, یہ لفظ مٹے گا نہیں, پیغمبر کی زبان سے ہے. جو علی کے فضائل گھٹائے وہ مقصر ہے, پیغمبر نے کہا ہے, آپ یہ لفظ مٹا نہیں سکتے. یہ لفظ رہے گا, زندہ و سلامت رہے گا, اس لیے کہ قصر ہوگا ضرور. ارے ہاں, جب نماز اللہ کی عبادت قصر ہو جاتی ہے تو علی کا ذکر اگر قصر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بس فرق یہ ہے کہ نماز قصر ہو کے ادا ہو جاتی ہے مگر علی کے فضائل قصر ہو کے